بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ان کا بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ آسمان، زمین، فرشتے، انسان، جانور، پہاڑ، سمندر اور تمام مخلوقات اسی کے حکم سے وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں، جس کا ترجمہ ہے، در حقیقت جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے مطلق قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسے تخلیق کے لیے اوزار، کوشش یا مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی مرضی اور حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ تاہم اسلامی روایات اور مستند روایات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو اپنے ہاتھوں میں پیدا کر کے انہیں خصوصی عزت اور امتیاز بخشا ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نوازا ہے اور تمام مخلوقات میں منفرد حیثیت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے براہ راست تخلیق کردہ عظیم ترین تخلیقات میں سے ایک آدم ہے، جو انسانیت کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا ہے سورہ سعد میں آیت نمبر 75 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ جب ابلیس نے آدم کو سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ یہ آیت اس بات کی مضبوط ترین دلیلوں میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اسکالرز وضاحت کرتے ہیں کہ یہ آدم کو بہت سی دوسری تخلیقات سے بڑھ کر ایک اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو براہ راست شکل دی، اس میں روح سے پھونک ماری اور اسے علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آدم کی تخلیق اسلام میں انسانوں کے وقار اور خصوصی مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تصادفی طور پر نہیں بلکہ حکمت، مقصد اور عزت کے ساتھ پیدا کیا۔ اسلامی روایات میں بیان کردہ ایک اور تخلیق جسے اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھوں میں بنایا گیا عرش ہے، جسے العرش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی بار عرش کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی عظمت اور مخلوق پر اس کے اعلیٰ اختیار پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰ میں کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، رحمان عرش کے اوپر اٹھا۔ عرش اللہ کی عظمت اور حاکمیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگرچہ انسانی ذہن اس کی حقیقت یا جسامت کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن علماء کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ تمام آسمانوں سے بلند ترین تخلیق ہے۔ بعض اسلامی روایت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو براہ راست اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی بے پناہ عزت اور اہمیت کو ظاہر کیا۔ ایک اور معزز تخلیق کا قلم ہے، جسے قلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ سنن ابی داؤد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس سے کہا لکھو۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھو جو قیامت تک ہوگا۔ قلم کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس سے اسلام میں علم الہی اور فرمان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بعض علماء نے روایت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو براہ راست اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، کیونکہ تقدیر اور حکم الہی کو قلم بند کرنے میں اس کی خصوصی کردار ہے۔ اسلامی روایت میں اکثر جن چوتھی تخلیق کا ذکر ہے وہ جنت الفردوس ہے، باغ عدن یا جنت کا ایک خاص حصہ۔
جنت بذات خود مومنین کے لیے تیار کردہ عظیم ترین انعامات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 107 میں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت کے باغات ٹھکانے ہیں۔ بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت العدن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسے انسانی گمان سے بہر کی نعمتوں سے آراستہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو ایسی چیزوں پر مشتمل قرار دیا ہے جس میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کوئی انسانی دل اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اسلامی اسکالرز وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کرنے کا مطلب انسان جیسے ہاتھ نہیں ہے، اللہ بالکل منفرد اور اپنی مخلوق کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں، جس کا ترجمہ ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق سے موازنہ کیے بغیر یا جسمانی مشابہت کا تصور کیے بغیر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی اصل حقیقت صرف وہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ ان تخلیقات کا خصوصی تذکرہ عزت اور تمیز کا اہم سبق دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو انسانیت کا باپ قرار دیا گیا ہے۔ عرش اللہ کے اعلی اختیار کی علامت ہے۔ قلم الہی علم اور تقدیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ جنت مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت اور ابدی انعام کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر تخلیق چاہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا اس کے حکم سے ہو، اس کی قدرت اور حکمت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہر پہاڑ، ستارہ، دریا اور جاندار اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی جو قسط ہے 34 نمبر، اس میں روح زمین پر عورتوں کے حیض کے موضوع پر ہم بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو کر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔